بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مولانا بن نوری نے مولانا مفتی محمود کو شکایت کی کہ آپ کی جماعت کا فلاں آدمی گوٹھوں میں جمعے پڑھواتے ہیں اور کمزور مسئلے بتاتے ہیں۔ تو مفتی محمود صاحب نے کہا خیر ہے، اس نے سارا علم گھر پر حاصل کیا، باہر گیا ہی نہیں۔ تو میں یکدم چونک گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ پختہ علم کے لیے سفر ضروری ہے۔ صوفی نہ شود صافی و تا در نہ کشد جامی اور بسیار سفر باعث تا پختہ شود خام۔ السفر وسیلۃ الظفر، سفر کے ذریعے اللہ کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، گھر چھوڑے ہیں، اپنی خواہشات پر قابو پائے ہوئے ہیں، خاص طریقے سے یہاں پہنچے ہیں، تو اللہ آپ کا دل و دماغ کیسے روشن کرتا۔ الحمدللہ حساب لگاؤ علوم کا، جو اطلاعات یا تمہیں مل رہی ہے تو دل تمہارا خوش ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جو کوئی بیمار ہو تم میں، جو کوئی ہو بیمار یا سفر پر ہو، فعدتم من ایام اخر، بس وہ گنتی پوری کر لے اور دنوں کی۔ یرید اللہ بکم اليسر، ارادہ ہے اللہ کا تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں یہ چاہتے ہیں تم کو تنگی میں ڈالنا۔ یہ روزے فرض کرنا، تراویح پڑھوانا، قرآن پڑھنا سننا، یہ تفسیر، یہ نشست، یہ اس لیے تھوڑا یہ کہ تم دقت میں پڑھو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن پوری کر لو گنتی، بھاگنا نہیں درمیان میں، خبردار گنتی پوری کر لو، روزوں کی بھی تراویح کی بھی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور بڑائی بیان کرو اللہ کی جس نے تمہیں یہ توفیق دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے درس تفسیر پر، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مسجد میں بیٹھنے پر، باوضو رہنے پر، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کتاب اللہ تیری کتاب سمجھانے کی توفیق پر، اتنے عظیم اور تعداد میں طلباء، علماء، فضلاء، بھائی خواہ قدردانوں کی آمد و تشریف آوری پر، ادارے کے خیر سگالی، در و دیوار، چپے چپے، تمام شاخ اساتذہ، ناظم صاحبان، دوست احباب، اہل خانہ اور جملہ معین و مددگار حضرات، دعائیں دینے والے، بیویوں تک، سب یا اللہ بخیر و عافیت، تیرا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، بس میں نزدیک ہوں۔ حدیث میں حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، قریب ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم آرام سے بات کریں، یا دور ہے تاکہ چیخے چلائے؟ اس پر آیت نازل ہوئی۔ اور جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، پس میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی، اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے مانگے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنا منع ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس وہ میری اطاعت کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان مجھ پر رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ کامیاب ہو۔ رشد ہے، ارشد و کامیابی کے معنی میں، راشد کامیاب کو کہتے ہیں۔ اس وقت جب روزہ فرض ہوا تھا تو یہ قاعدہ تھا کہ جب تک مغرب کے بعد لوگ جاگ رہے ہیں تو کھا پی سکتے ہیں، اگر آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ لازم ہو گیا۔ کچھ صحابہ محنت مشقت کر کے آئے تھے، ان کی بیویاں کھانا تیار کر رہی تھی اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ اس وقت یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے جماع کر لے، یہ غلطی بھی ہو گئی ہے۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں، الرفث، جماع کرنا، الی نسائکم، تمہاری عورتوں سے۔ غلطی صحابہ نے کی اور مزے امت کے ہو گئے۔ ہن لباس لکم، یہ پوشاک ہے تمہارا، وانتم لباس لہن، اور تم پوشاک ہو ان کے۔ پردہ اشارہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے عیوب چھپائے، ایک دوسرے کے محاسن کی قدر کرے، ایک دوسرے کی کبھی بھی پردہ دری نہ کرے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانتے ہیں اللہ کہ بے شک تم خیانت کرو گے آپس میں۔ یہ روزہ رکھنے کے بعد اور آنکھ لگنے کے بعد بیویوں سے ملنے سے ضرور زیادتی ہوگی، خیانت۔
فتاب علیکم پس تمہاری توبہ قبول کی، وعفان کو معاف کیا تمہیں، فالآنا پس آؤ باشروہن ملو بیویوں سے۔ پھر صحابہ نے عمر بھر کے لیے نہ ملنے کا عہد کیا، فرمایا نہ بس وہ مسئلہ ہی ختم کر دیا گیا، اب ساری رات جب چاہو کھاؤ پیو، جب چاہو اپنی بیوی سے ملو۔ فالآن باشروہن پس آؤ مباشرت کرو ان سے، وابتغوا ما كتب اللہ لکم ڈھونڈو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے، اس ارادے سے ملنا کہ اللہ بچہ دے، یہ زیادہ ثواب ہے۔ پتہ چل گیا کہ بچوں کا راستہ روکنا بغیر وجہ کے ناجائز ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید داغا، یعنی سفید ہے سحر، من الخیط الاسود سیاہ داغے سے یعنی رات کے اندھیرے سے، من الفجر یہ وقت فجر ہوگا۔ اور واقعہ میں نے عدی بن خیار کا، عدی بن حاتم کا سنایا تھا ابتدا میں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر پورا کرو روزہ رات تک، اشارہ ہے کہ دن ختم ہوتے ہی رات جیسے ہی شروع ہوگی روزہ افطار ہوگا، یعنی وقت مغرب داخل ہوگا۔ ولا تباشروہن اور بیویوں سے مت ملا کرو، وانتم عاکفون فی المساجد جب تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں، مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ رمضان شریف کے آخری اشرے میں سنت کفایہ ہے، کوئی بھی نہ بیٹھے سب گناہگار، ایک بھی بیٹھے سب بری، زیادہ سے زیادہ کا بیٹھنا ثواب۔ تفصیلات مولانا عبدالحی کی کتاب الانصاف فی باب الاعتکاف۔ عورتیں اپنے گھر میں نماز کی جگہ متعین کر لے اور وہیں بیٹھے، وہیں عبادت کرے، وہیں کھانا کھائے، وہیں بیٹھے بیٹھے گھر کی عورتوں سے ضروری بات بھی کر سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها اس کے قریب نہ جانا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس اس طرح بیان فرماتے اللہ آیاتیں لوگوں کو، لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ گناہوں سے بچے۔ روزہ شروع ہوا تو فرمایا لعلکم تتقون تقوی ہونا چاہیے، اور روزہ ختم ہوا فرمایا تقوی ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے اگر کسی نے صوم کی حالت میں گناہ نہ چھوڑے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس نے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، مقصد تو تقوی ہے۔ 3 قاعدے ذکر گئے، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تقسیم مال قاعدہ شریعہ سے، کتب علیکم الصیام فرض کیا گیا تم پر روزہ، تحمل سیکھ لو مشقت کا، مصائب و شدائد کا۔ 4 قاعدہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقوں سے، دبایا رشوت لے لی، کام روکا جرمانہ لے لیا، پریشان کر دیا مال عطیہ لیا، ناجائز حرام۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔